فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ میرے انتہائی قابل احترام محترم سامعین کی طرف سلام پیش کرتی ہوں۔ سامعین کرام، اس وقت ہم فصل چہارم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اس سیٹنگ میں۔ پچھلی سیٹنگ میں ہم نے فصل سویم جو تھی وہ اس کے اختتام پہ ہم پہنچ گئے تھے، اور ہمارے آخری پیراگراف جو تھا وہ جناب ذیشان جوادی صاحب کا ایک کامنٹ تھا، ایک پیراگراف کا، جو ہم نے پڑھ کے اور وہ فصل سویم جو ہے اس کا اس طرح سے اس کا اختتام تک پہنچے تھے۔ کتاب خطائے اجتہادی کی کرشمہ سازیاں، مصنف ہیں مولانا غلام عسکری صاحب، اور اس کے مترجم ہیں جناب ذیشان جوادی صاحب، اور آپ کی خدمت میں یہ پیشکش ہے کاشانہ بصیرت کی۔ نگہت رضا آپ سے مخاطب ہوں۔ فصل چہارم کا جو ٹائٹل ہے مدرسہ اہل بیت کے مصادر شریعت، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے قرآن و سنت، اور اس کو انڈرلائن کیا ہوا ہے۔ بیان اس طرح سے شروع ہوتا ہے: مدرسہ اہل بیت کے مصادر شریعت دریافت کرنے کے لیے ہم اسی مدرسے کے مصادر و مواخذ کا جائزہ لیں گے، جس طرح کہ مدرسہ خلافت کے مصادر دریافت کرنے کے لیے ان کے صحیح مصادر و مواخذ پر اعتماد کیا تھا، اور اپنے خیال میں یہی غیر جانبدار اور دیانتدار طریقہ بحث ہے کہ ہر مکتب فکر کے افکار کو معلوم کرنے کے لیے اسی مکتب کے مصادر پر اعتماد کیا جائے، اور دوسرے مکاتب فکر کے بیانات یا تشریحات پر اعتماد نہ کیا جائے۔ مذکورہ طریقہ بحث کی بنیاد پر مدرسہ اہل بیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس مدرسے میں اس اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے جس کا اعتماد ذاتی رائے اور اپنے استحسان اور استصلاح پر ہو، بلکہ اس کا تمام تر اعتماد ان ارشادات اور احادیث پر ہے جو انہیں سرکار دو عالم سے وراثت میں حاصل ہوئے ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ائمہ اہل بیت کا اعتماد ذاتی رائے پر نہیں ہوتا۔ اصول کافی 58/1، وافی 59/1 میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق سے مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے اس کا جواب دے دیا تو اس نے کہا کہ اگر مسئلہ اس طرح ہوتا تو آپ کی رائے کیا ہوتی؟ فرمایا، خاموش، میں نے جو جواب دیا ہے وہ رسول اکرم کا حکم ہے، ہمارے احکام میں رائے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ ائمہ اہل بیت کی سند: بصائر الدرجات میں امام کا ارشاد ہے کہ ہم جب بھی کوئی جواب دیں تو اس کا مصدر رسول اکرم ہوتے ہیں، اور ہم اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہ ریفرنس ہے بصائر الدرجات، تالیف محمد ابن الحسن حسن الصفا، متوفی ہجری 290 اور طبع 1285 ہجری، صفحہ 301 سے۔ علامہ مجلسی نے مرۃ العقول میں اس روایت کی تشریح اس طرح کی ہے کہ سائل کا مقصد یہ تھا کہ آپ اس رائے
کے بارے میں بتائیں جو آپ کے ذاتی خیال اور اجتہاد کا تقاضا ہے، تو آپ نے اسے ٹوک دیا اور فرمایا کہ ہم اہل بیت ظن و خیال سے بات نہیں کرتے ہیں، ہمارا ہر حکم جزم اور یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے جس کا سلسلہ رسول اکرم سے ملا ہوا ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 299 حدیث نمبر 2 میں فضیل بن یسار نے امام محمد باقر سے روایت کی کہ اگر ہم اپنی رائے سے فتویٰ دیتے تو اسی طرح گمراہ ہو جاتے جس طرح دوسرے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ ہمارا حکم اس دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے جسے پروردگار عالم نے اپنے نبی کو بتایا اور انہوں نے ہم لوگوں کو بتایا ہے۔ بصائر الدرجات میں صفحہ 301 حدیث نمبر 9 میں فضیل ہی نے امام جعفر صادق سے نقل کیا ہے کہ یہ ہمارے رب کا بیانہ ہے جسے اس نے اپنے نبی کو بتایا ہے اور انہوں نے ہم لوگوں سے بتایا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لوگ بھی باقی لوگوں جیسے ہو جاتے۔ واضح رہے کہ فضیل بن یسار بنی نہد کے غلام اور امام محمد باقر اور امام صادق کے اصحاب میں تھے، کوفے کے رہنے والے تھے اور بصرہ میں منتقل ہو گئے تھے، اور یہ انفارمیشن آ رہی ہے قاموس الرجال 343/7 سے۔ بصائر الدرجات میں صفحہ 301 حدیث نمبر 1 میں سماع نے ابو الحسن سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت سے سوال کیا کہ آپ کے احکام کا مصدر کتاب و سنت ہے یا اپنی رائے سے ارشاد فرماتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارا ہر بیان کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگلا سب ٹاپک آ رہا ہے اس میں اہل بیت میں توارث علوم۔ بصائر الدرجات میں داؤد بن نبی یزید الحول کی روایت امام جعفر صادق سے ہے کہ میں نے حضرت کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اگر ہم بھی اپنی رائے اور خواہش سے فتویٰ دیتے تو ہمارا شمار بھی ہلاک ہونے والوں میں ہو جاتا۔ ہمارے پاس یہ آثار رسول اکرم ہیں جن کو ہم ایک کے بعد ایک وراثت میں حاصل کرتے ہیں اور اسی طرح محفوظ رکھتے ہیں جس طرح لوگ سونے چاندی کے خزانوں کا تحفظ کرتے ہیں۔ بصائر صفحہ 299۔ اسی کتاب میں محمد بن شریح سے 3 اسناد کے ساتھ یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ امام صادق نے فرمایا کہ اگر اللہ نے ہماری اطاعت، مودت اور ولایت کو واجب نہ کر دیا ہوتا تو ہم تمہیں اپنے دروازے پر کھڑا نہ کرتے اور نہ اپنے گھر میں داخل کرتے۔ خدا گواہ ہے کہ ہمارے بیانات کی بنیاد خواہش اور رائے نہیں ہے اور ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار نے کہا ہے۔ ہمارے پاس یہ اصول ہیں جنہیں اس طرح محفوظ رکھتے ہیں جس طرح لوگ سونے اور چاندی کے خزانے محفوظ رکھتے ہیں۔ بصائر الدرجات صفحہ 300 اور 301 حدیث نمبر 5، 70 اور 10۔ احادیث ائمہ کی نسبت رسول اکرم کی طرف۔ گزشتہ احادیث میں اس امر کی وضاحت ہو چکی ہے کہ ائمہ اہل بیت کبھی اپنے احکام کو اپنی فکر اور رائے کا نتیجہ نہیں قرار دیتے تھے، بلکہ ہر مسئلے کو اپنے جد بزرگوار کے حوالے سے بیان فرمایا کرتے تھے، جس کے شواہد درج ذیل روایت میں پائے جاتے ہیں۔ سماحہ بن مہران نے امام صادق سے نقل کیا ہے کہ پروردگار نے اپنے رسول کو حلال اور حرام اور تعویل قرآن کا علم دے دیا تھا اور انہوں نے اسے حضرت علی کے حوالے کر دیا تھا۔ بصائر الدرجات صفحہ 290 باب تعلیم رسول اکرم برائے امیر المومنین وسائل التبا 1223 سے 1234 ہجری۔ 391/3 حدیث نمبر 19 مستدرک الوسائل طبع 1321 192/3 حدیث نمبر 28 از تفسیر عیاشی۔ ایسی ہی روایت حمران بن عین نے 4 اسناد کے ذریعے نقل کی ہے اور ابو بصیر، ابو اللاغر، حماد بن عثمان سے بھی ایسی ہی روایت نقل کی گئی ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 290 سے لے کے 292 تک حدیث مہران نمبر 6، 7 اور 11، حدیث ابو بصیر
نمبر 8، حدیث ابو اللاغر نمبر 10، حدیث حماد نمبر 12۔ نوٹ: حدیث حمران نمبر 6 میں وارد ہوا کہ یہ رازدارانہ گفتگو رسول اکرم اور امیر المومنین کے درمیان طائف میں ہوئی ہے، اور ابو حمزہ یا ابو الحسن حمران بن عیون الشیبانی تابعی ثقہ تھے، جنہوں نے بقول قاموس الرجال امام باقر اور امام صادق دونوں سے روایت کی ہے۔ یعقوب بن شعیب نے 2 سندوں کے ساتھ امام جعفر صادق کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ کو قرآن اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کا علم دے دیا، اور انہوں نے یہ تمام علوم حضرت علی کے حوالے کر دیے۔ بصائر الدرجات صفحہ 290 اور 91، حدیث 3 اور 9۔ محمد الحلوی نے امام جعفر صادق سے نقل کیا کہ حضرت علی کے پاس ان تمام چیزوں کا علم تھا جن کا علم جناب رسول خدا کے پاس تھا، کہ اللہ نے جس چیز کی تعلیم رسول اکرم کو دی انہوں نے اس کا علم حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ بصائر الدرجات صفحہ 292، حدیث نمبر 13۔ محمد الحلبی ابو جعفر بن علی بن ابی شیبہ، جنہوں نے امام صادق سے روایت کی ہے اور انہی کے دور میں انتقال کیا۔ قاموس الرجال 276/8۔ یہ دوسرا ریفرنس اس اوپر والے مضمون کے حوالے ہی سے آ رہا ہے۔ سلیم بن قیس نے امیر المومنین سے نقل کیا ہے کہ میں جب رسول اکرم سے سوال کرتا تھا تو فوراً جواب دیتے تھے، اور جب میرے سوالات ختم ہو جاتے تھے تو آپ خود بیان شروع کر دیتے تھے۔ کوئی آیت ایسی نہیں ہے جو دن میں یا رات میں نازل ہوئی اور اس کا تعلق آسمان سے ہو یا زمین سے، دنیا سے ہو یا آخرت سے، جنت سے ہو یا جہنم سے، میدان سے ہو یا پہاڑ سے، روشنی سے ہو یا تاریکی سے، مگر یہ کہ رسول اکرم نے مجھے بتا بھی دیا اور لکھوا بھی دیا۔ میں نے سب لکھ لیا، اور آپ نے مجھے اس کی تحویل، تفسیر، محکم، متشابہ، خاص، عام، طریقہ نزول، جائے نزول اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے سب سے باخبر کر دیا، اور میرے حق میں دعا کی خدا مجھے سب کا شعور اور حافظہ عنایت فرمائے، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے نہ کسی آیت کو فراموش کیا اور نہ اس کے محل نزول کو۔ بصائر الدرجات سے ریفرنس آ رہا ہے، صفحہ نمبر 198، حدیث نمبر 3۔ مذکورہ حدیث کی تائید ان 3 احادیث سے ہوتی ہے جنہیں مدرسہ خلافت کے محدث نے طبقات ابن سعد میں درج کیا ہے۔ نمبر 1، محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ حضرت علی سے دریافت کیا گیا کہ اصحاب رسول میں سب سے زیادہ حدیث آپ کی کیوں ہیں؟ فرمایا کہ میں جب رسول اکرم سے سوال کرتا تھا تو وہ مجھے باخبر کر دیتے تھے، اور میں خاموش ہو جاتا تھا تو خود ابتدا فرماتے تھے۔ سلیمان احمسی نے اپنے والد کے حوالے سے حضرت علی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ خدا کی قسم کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جس کے بارے میں مجھے نہ معلوم ہو کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کہاں نازل ہوئی ہے اور کس پر نازل ہوئی ہے۔ پروردگار نے مجھے باشعور دل اور رواں زبان عطا فرمائی ہے۔ ابو طفیل کا بیان ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کتاب خدا کے بارے میں مجھ سے دریافت کرو، مجھے ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے کہ دن میں نازل ہوئی یا رات میں، صحرا میں نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ اور یہ ریفرنس ہے طبقات ابن سعد، حالات امام علی 101/2 طبع یورپ۔ نوٹ: اس سلسلے کی پہلی حدیث احمد بن جنبل کی قلمی کتاب فضائل علی ابن طالب میں بھی موجود ہے۔ بصائر الدرجات نے صفحہ 197، حدیث نمبر 4 میں زید بن علی سے نقل کیا ہے کہ امیر المومنین نے فرمایا، میں اس وقت تک آرام نہیں کرتا تھا جب تک رسول اکرم سے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ جبریل امین آج کے دن کون سا حلال و حرام، سنت، امر، نہی، کس موضوع پر کے بارے میں اور کس شخص کے بارے میں پیغام لے کر آئے ہیں۔ لیکن جب میں نے باہر نکل کر بیان کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت بڑی بات ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے
جبکہ دونوں الگ بھی ہو جایا کرتے تھے۔ میں نے زید سے اس اعتراض کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا رسول اکرم روزانہ کے خدائی پیغامات کو محفوظ رکھتے تھے، اور جب حضرت علی سے ملاقات کرتے تھے تو روزانہ کی وحی کے تفصیلات بیان فرما دیا کرتے تھے۔ اس روایت کی تائید مدرسہ خلافت کے مصادر سنن نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایات سے بھی ہوتی ہے، جس میں نسائی کے یہ الفاظ ہیں: الف عبداللہ بن نجی کا بیان ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم کے پاس میرا وہ مقام تھا جو کسی مخلوق کا نہیں تھا۔ میں آپ کے پاس روزانہ سحر کے وقت حاضر ہو کر عرض کرتا تھا کہ اے رسول خدا، آپ پر میرا سلام۔ اس کے بعد اگر آپ نے اشارہ کر دیا تو گھر واپس آ جاتا، ورنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اکرم کے پاس میری ایک ساعت مخصوص تھی۔ جب میں آ کر اجازت طلب کرتا تھا، اگر آپ نماز میں مشغول ہوتے تھے تو واپس آ جاتا تھا، ورنہ اجازت دے دیتے تھے اور حاضر ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت علی کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم کے پاس میری ایک حاضری دن میں ہوتی تھی اور ایک رات کو، اور جب رات میں حاضر ہوتا تھا تو آپ اشارہ کر دیا کرتے تھے۔ سنن نسائی 188/1 باب التخنخ فی الصلوات 178/1 میں مذکور تینوں روایات ہیں، اور روایت نمبر 3 سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 370 باب الاستئذان کتاب الادب میں بھی ہے، اور روایت نمبر 2 107/1 حدیث نمبر 845 کے طور پر نقل ہوئی ہے، جس کے الفاظ اس طرح ہیں کہ میں ہر صبح حاضر ہوتا، اگر آپ کھنکار دیتے تھے تو حاضر ہو جاتا تھا، اگر خاموش رہتے تو گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا۔ روایات نمبر 3 مسند 80/1 حدیث 608 کے طور پر نقل ہوئی ہے۔ بخاری نے ابتدائی حصہ حذف کر کے آخری حصہ اپنی تاریخ 121/2 اور 4 میں نجی کے حالات میں نقل کیا ہے۔ اسی کا اگلا سب ٹاپک آ رہا ہے جہاں سے یہ فصل شروع ہوئی تھی وہاں سے اس کا سب ٹاپک رسول اکرم کا روایات کو محفوظ کرنے کا حکم۔ امام شیخ طوسی بصائر الدرجات ینابع المودہ میں یہ روایت احمد بن محمد بن علی باقر کے حوالے سے ان کے آباء و اکرام سے منقول ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں جو کچھ بیان کرتا ہوں اسے لکھ لو۔ آپ نے عرض کیا حضور، کیا آپ کو میرے بھول جانے کا اندیشہ ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے پروردگار سے تمہارے حافظے کے لیے دعا کی ہے، لیکن اپنے شرکاء کے لیے محفوظ کر لو۔ ہم صفحہ 131 پر پہنچ گئے ہیں، اس کا آغاز ہو رہا ہے اور بیان کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ یہ شرکاء کون ہیں؟ فرمایا تمہاری اولاد کے ائمہ ہیں، جن کی برکت سے میری امت پر بارش ہوگی، ان کی دعائیں مقبول ہوں گی اور خدا ان سے بلاؤں کو رد کرے گا اور ان پر آسمان سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اس کے بعد حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان میں کا پہلا ہے، اور حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ائمہ اسی کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے امالی شیخ ابو جعفر محمد بن حسن المتوفی 460 ہجری طبع مطبعۃ النعمان نجف اشرف 1384 ہجری 56/2 بصائر الدرجات صفحہ 167 روایت ابو طفیل از امام محمد باقر ینابع المودہ شیخ سلیمان الحنفی متوفی 1294 ہجری صفحہ 20۔ اسی نقطے کی طرف خود امام علی نے مقام مسکن کی گفتگو میں اشارہ کیا ہے، جس کی روایت
جس کی روایت ابو اراکہ نے اس طرح کی ہے کہ میں مقامی مسکن میں حضرت علی کے ساتھ تھا، تو میں نے روایت بیان کی کہ علی کو رسول اکرم سے وراثت میں تلوار ملی ہے، اور بعض لوگوں کا بیان ہے کہ سواری ملی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلوار کے قبضے میں ایک صحیفہ ملا ہے۔ اتنے میں آپ نکل آئے اور فرمایا، خدا کی قسم، اگر موقع ہوتا اور مجھے اجازت مل جاتی تو میں سال بھر تک بیان کرتا رہتا اور ایک حرف کی تکرار نہ کرتا۔ خدا کی قسم، میرے پاس بہت سے صحیفے ہیں، ان میں سے ایک صحیفہ کا نام ابیتا ہے، جس سے زیادہ سخت کوئی شے عرب کے لیے نہیں ہے، اور اس میں 60 بڑے قبائل کا ذکر ہے جن کا دین خدا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 149 اور 159، حدیث نمبر 15 کا ریفرنس آگے اس میں بریکٹ میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ سارے صحیفے اولاد امیر المومنین میں ایک کے بعد ایک شخصیت کو بطور وراثت ملتے رہے، حسب ذیل روایات میں ذکر کیا ہے۔ بصائر الدرجات میں جابر بن یزید سے روایت ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا کہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس کے اندر 19 صحیفے ہیں جنہیں رسول اکرم نے عطا فرمایا ہے۔ بصائر 144، بصائر صفحہ 144۔ فضیل بن یسار کا بیان ہے کہ امام محمد باقر نے فرمایا، فضیل، ہمارے پاس کتاب علی ہے جس کا طول 70 ہاتھ ہے، اور روئے زمین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کی لوگوں کو ضرورت پڑے اور اس کا ذکر اس کتاب میں نہ ہو، یہاں تک کہ خراش کے تاوان کا بھی ذکر ہے، اور یہ کہہ کر انگوٹھے سے ہاتھ پر نشان بنا دیا۔ بصائر الدرجات صفحہ 147۔ حمران بن اعین راوی ہیں کہ امام باقر نے ایک بڑے گھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس گھر میں ایک صحیفہ ہے جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، جسے رسول اکرم نے املا فرمایا ہے اور حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اگر لوگ ہمیں اپنا حاکم تسلیم کر لیں تو ہم صرف حکم الہی سے حکومت کریں گے اور اس صحیفے سے ہرگز تجاوز نہیں کریں گے۔ بصائر الدرجات صفحہ 143۔ دوسری روایت کا فقرہ ہے کہ اگر ہماری حکومت قائم ہو جائے تو ہر مسئلہ ہم صرف سنت رسول کو جاری کریں گے، ہر مسئلے میں ہم صرف سنت رسول کو جاری کریں گے۔ بصائر الدرجات صفحہ 164۔ عبداللہ بن میمون نے جعفر کے حوالے سے ان کے والد بزرگوار کا یہ قول نقل کیا ہے کہ کتاب علی میں ہر وہ شے موجود ہے جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہاں تک کہ خراش اور اس کے تاوان کا بھی ذکر موجود ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 164 اور 168۔ محمد بن حکیم نے امام ابو الحسن سے نقل کیا ہے کہ تم سے پہلے والے قیاس کی بنا پر ہلاک ہو گئے، حالانکہ پروردگار نے اپنے پیغمبر کو اس وقت تک دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک کہ ہر اعتبار سے دین کامل نہیں کر دیا اور حرام اور حلال بیان نہیں کر دیے، تمام ضروریات کی وضاحت کر دی ہے تاکہ زندگی میں ان سے مدد لو اور ان کے بعد اہل بیت سے مدد لو۔ یہ ایک صحیفہ ہے جو اہل بیت کے پاس ہے اور اس میں خراش لگانے کا تاوان تک بیان کر دیا گیا ہے۔ ابو حنیفہ کا ظلم یہ تھا کہ وہ کہتا تھا کہ علی نے یہ کہا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں۔ بصائر صفحہ 150۔ نوٹ: ائمہ معصومین نے اس کتاب علی کا نام، جسے رسول اکرم نے املا کیا تھا اور حضرت علی نے لکھا تھا، جامعہ رکھا ہے۔ ان حضرات نے ہمیشہ رائے اور قیاس سے برات کا اعلان کیا اور ہر مسئلے میں اپنے جد بزرگوار کے بیان کا حوالہ دیا جو جبریل کے ذریعے بارگاہ الہی سے نازل ہوا ہے۔ اگلا سب ٹائٹل آ رہا ہے کتاب الجفر اور مصحف فاطمہ۔
بعض روایات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت کے پاس جامعہ کے علاوہ حضرت علی کی وراثت میں 2 کتابیں اور تھیں۔ ایک کا نام الجفر تھا جس میں کائنات کے حوادث کا ذکر تھا، اور ایک جناب فاطمہ کا مصحف تھا جس میں حوادث کائنات کا ذکر تھا۔ تینوں کتابیں حضرت علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں، جن کا ثبوت ذیل کی روایت سے ملتا ہے۔ بصائر الدرجات میں ابو مریم کا یہ بیان ہے کہ مجھ سے امام باقر نے فرمایا کہ ہمارے پاس ایک جامعہ ہے جس کا طول 70 ہاتھ ہے اور اس میں خراج تک کا تاوان لکھا ہوا ہے۔ اسے رسول نے املا کیا ہے اور امیر المومنین نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب الجفر ہے جو کھال پر لکھی گئی ہے، اور اس میں قیامت تک پیش آنے والے واقعات اور حوادث کا ذکر ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 160 کا ریفرنس کے ساتھ یہ بیان آیا ہے۔ بصائر الدرجات میں 1 سے زیادہ اسناد کے ساتھ امام صادق کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ جب آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ رسول اکرم نے حضرت علی کے لیے کیا چھوڑا ہے اور حضرت علی نے حضرت حسن کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم نے ہمارے پاس وہ سب چھوڑا ہے جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہاں تک کہ خراش اور ناخن کا حکم بھی موجود ہے، اور جناب فاطمہ نے ایک مصحف چھوڑا ہے جو قرآن مجید کے علاوہ ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 156۔ بصائر ہی میں ابان بن عثمان کے حوالے سے علی بن الحسین سے اور ان کے واسطے سے امام صادق سے نقل کیا گیا ہے کہ عبداللہ بن حسن کا خیال ہے کہ ان کے پاس وہی علم ہے جو لوگوں کے پاس ہے، اور یہ صحیح بھی ہے۔ ان کے پاس اتنا ہی ہے جتنا ہمارے پاس جامعہ ہے، جس میں تمام حلال و حرام کا ذکر ہے، اور جفر ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن حسن کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ بکری کی کھال ہے یا بھیڑ کی کھال ہے، اور ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے، اور خدا گواہ ہے کہ اس میں قرآن کا کوئی ایک حرف نہیں ہے، بلکہ وہ رسول اللہ کا املا ہے جسے حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ عبداللہ کے پاس چاروں طرف سے لوگ سوال کرنے آ گئے تو یہ بیچارے کیا کریں گے۔ بصائر الدرجات صفحہ 157 158 کا ریفرنس اس کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اگلا سب ٹاپک ہے ائمہ اہل بیت اور کتابوں کا تسلسل۔ بصائر الدرجات میں معلا بن خنیس نے امام صادق سے روایت کیا ہے کہ مذکورہ تمام کتابیں حضرت علی کے پاس تھیں۔ جب آپ عراق جانے لگے تو ام سلمہ کے پاس رکھوا دی۔ آپ کی شہادت کے بعد یہ کتابیں حضرت امام حسن کو ملیں، اس کے بعد امام حسین کے ہاتھ میں آئیں، اس کے بعد علی ابن الحسین کو ملیں، اور اس کے بعد میرے والد بزرگوار امام محمد باقر کے پاس رہیں۔ بصائر الدرجات صفحہ 162 کا ریفرنس کے سپورٹ ہے۔ اگلا سب ٹاپک ہے وراثت امام زین العابدین بالخصوص۔ غیبت شیخ طوسی، مناقبہ ابن شہر آشوب اور بہار میں فضیل سے روایت ہے کہ مجھ سے امام محمد باقر نے فرمایا کہ جب امام حسین نے عراق کا رخ کیا تو اپنی وصیت اور تمام کتابیں جناب ام سلمہ کے حوالے کر دیں، اور فرمایا کہ جب میرا فرزند اکبر واپس آئے تو اس کے حوالے کر دیجیے گا۔ آپ کی شہادت کے بعد جب امام علی ابن الحسین واپس آئے تو ام سلمہ نے تمام امانتیں ان کے حوالے کر دیں۔ یہ ریفرنس آ رہا ہے غیبت الطوسی طبع تمریز 323 ہجری، مناقب ابن شہر آشوب 174/4، بہار 8/46، حدیث نمبر 3 سے کافی اعلام الورا مناقب ابن شہر آشوب اور بہار میں بالفاظ کافی ابو بکر حضرمی کے حوالے سے امام صادق سے روایت ہے کہ جب امام حسین نے عراق کا سفر کیا تو تمام کتب اور وصیت جناب ام سلمہ کے پاس امانت رکھوا دی۔ انہوں نے حضرت علی ابن الحسین کی واپسی پر ان کے حوالے کر دیں،
اور یہ اس کا ثبوت آ رہا ہے اصول کافی سے 304/1، اعلام الورا صفحہ 152، بہار 16/46، مناقب ابن شہر آشوب 172/4۔ وراثت امام محمد باقر۔ کافی، اعلام الورا، بصائر الدرجات اور بہار میں یہ روایت بالفاظ کافی یوں ہے کہ عیسیٰ بن عبداللہ نے اپنے والد اور دادا کے حوالے سے نقل کیا کہ حضرت علی ابن الحسین نے وقت آخر اپنے فرزند کی طرف نگاہ کی اور پھر محمد ابن علی سے فرمایا، محمد اس صندوق کو گھر لے جاؤ، اس میں درہم و دینار نہیں ہے لیکن یہ علم سے بھرا ہوا ہے۔ اصول کافی 305/1، حدیث نمبر 2، اعلام الورا صفحہ نمبر 260، بصائر الدرجات باب 1 صفحہ 44، بہار 229/46، حدیث نمبر 1، وافی 83/2۔ بصائر الدرجات اور بہار میں عیسیٰ بن عبداللہ بن عمر کے وسیلے سے حضرت جعفر بن محمد الصادق سے روایت ہے کہ جب حضرت علی بن ابن الحسین کا وقت آخر آیا تو آپ نے ایک صندوق نکلوایا اور اپنے فرزند محمد بن علی سے فرمایا کہ اسے اپنے گھر لے جاؤ۔ آپ 4 افراد کے درمیان اس صندوق کو لے آئے، لیکن حضرت کے انتقال کے بعد برادران نے دعویٰ کیا کہ ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ امام باقر نے فرمایا کہ اس میں تمہارا حصہ نہیں ہے، ورنہ پدر بزرگوار مجھے نہ دیتے۔ اس کے بعد کھولا گیا تو اس میں رسول اکرم کے اسلحہ، آپ کی کتابیں تھیں اور بس۔ اور یہ ریفرنس آ رہا ہے اصول کافی 305/1، حدیث نمبر 1، وافی 82/2، بصائر الدرجات جلد سوئم باب 4 صفحہ 165، اعلام الورا صفحہ 260، بہار 329/46۔ وراثت امام جعفر صادق بالخصوص۔ بصائر الدرجات میں زرارہ کے حوالے سے امام صادق کا یہ ارشاد درج ہے کہ امام باقر دنیا سے نہیں گئے جب تک کہ تمام کتابیں میرے حوالے نہیں کر دیں۔ بصائر الدرجات صفحہ 158، 180، 181 اور 186۔ اسی کتاب میں ابو بصیر کی روایت ہے کہ میں نے امام صادق کو یہ فرماتے سنا ہے کہ امام ابو جعفر کا انتقال نہیں ہوا یہاں تک کہ میں نے مصحف فاطمہ ان سے حاصل کر لیا۔ بصائر الدرجات صفحہ 158 کا ریفرنس ہے اس کے ساتھ۔ تیسری روایت غبصہ بن عابد سے ہے کہ ہم لوگ امام صادق کے عین ام حسین کے پاس تھے کہ محمد بن عمران نے آ کر کتاب عرض کا تقاضا کیا۔ انہوں نے کہا میں حضرت جعفر صادق سے اجازت لے لوں؟ انہوں نے کہا کہ ان سے کیا تعلق؟ فرمایا کہ یہ کتاب پہلے امام حسن کے پاس تھی، پھر حضرت امام حسین کو ملی، پھر حضرت علی ابن الحسین کو ملی، پھر حضرت محمد بن علی کے پاس رہی، پھر حضرت جعفر کے پاس آئی اور میں نے انہی سے نقل کیا ہے۔ بصائر الدرجات صفحہ 165، 166۔ کافی اور بصائر کے درجات میں حمران کے حوالے سے امام باقر سے نقل کیا گیا ہے کہ میں نے حضرت سے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا کہ جناب ام سلمہ کو مہر شدہ صحیفہ کون سا دیا گیا، تو آپ نے مہر شدہ، معاف کیجیے گا، جناب ام سلمہ کو مہر شدہ صحیفہ کون سا دیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم کے بعد حضرت علی کو وراثت میں علم اور اسلحہ ملا، یا یہ ہوگا وراثت میں علم اور اسلحہ ملا۔ اس کے بعد امام حسن تک پہنچا، پھر حضرت امام حسین کو ملا، اور جب اس کے لٹ جانے کا خطرہ پیدا ہوا تو آپ نے بطور امانت ام سلمہ کے پاس رکھوا دیا اور ان سے حضرت علی ابن الحسین کو ملا۔ میں نے عرض کی کہ ان سے آپ کے پدر بزرگوار کو ملا، پھر آپ تک پہنچا؟ فرمایا بے شک۔ اور یہ ریفرنس اس کے ساتھ آ رہا ہے کافی کتاب الحجت 48/3، وافی
33/2 बसाइरुद्दरजात صفحہ 177 186 اور 188۔ سامعین کرام، وراثت امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ اس وقت یہاں پر ختم ہو کر اور آگے اس کے وراثت امام موسیٰ بن جعفر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہم اس وقت اپنے بیان کو یہاں پر روکتے ہیں۔ اس وقت ہم صفحہ 136 کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں، یہاں پر روک کے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر یہیں سے ہم اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، کاشانہ بصیرت کی طرف سے اور میری طرف سے آپ کو فی الحال خدا حافظ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی اور بیان وراثت حضرت موسیٰ بن جعفر بالخصوص سے ہم بیان کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ و ناصر۔